وائلنس میں نہیں، ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشنز چاہتا ہے. وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے، نفرتیں پھیلا کے، اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا؟ انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے، باقیوں کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے، تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا. انتشار پھیلا کے، ڈیوائیڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں، ان کے خلاف نفرت پھیلا دی. کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو. اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ، صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے. لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو، اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے، اتنے بیگز لے کے، میں نے باہر نہیں بھاگنا. میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتہ ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے. اس کے باوجود میں جاتا تھا، سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف، کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا، وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں. لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے. ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی، یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے. وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی، بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک، لوگ کدھر جا رہے ہیں.